اس ویڈیو کو پہلے غور سے سنیں۔ یہ بہت ہی معروف و مشہور شخصیت ہے حیدرآباد کی، علامہ احمد نقشبندی صاحب۔ تو ان کو پہلے آپ سنیے، اس کے بعد پھر کچھ ہم تبصرہ کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی۔ کسی کے پیر پڑنے سے شرک نہیں ہوتا، کسی کے پیروں کو چومنے سے شرک نہیں ہوتا، کسی کے ہاتھ چومنے سے شرک نہیں ہوتا، درگاہ کے گول پھرنے سے شرک نہیں ہوتا، نیچے منڈی اوپر پیرا کر کے ہاتھوں پہ چلا بھی تو شرک نہیں ہوتا۔ آپ پوچھیں کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس لیے نہیں ہوتا، شرک کسی عمل کا نام نہیں ہے، شرک عقیدے کا نام ہے۔ شرک عقیدے کا نام ہے۔ شرک جو ہے ٹوپی اتارنے سے، ٹوپی پہننے سے، یہ کرنے سے، وہ کرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شرک عقیدے کا نام ہے۔ اگر کوئی آدمی درگاہ کو بھی نہیں گیا، مدینے کو بھی نہیں گیا، کسی بارگاہ میں مزار پہ بھی نہیں گیا، اپنے گھر میں، اپنے گھر کے دیوان خانے میں اپنے صوفے پہ بیٹھ کے یوں بیٹھا اور سوچ رہا ہے کہ غوث اعظم خدا کے برابر ہے، یہ شرک ہے۔ حالانکہ انہیں کوئی عمل نہیں کر رہا، لیکن اس کا عقیدہ انہیں بنا لیا ایسا منحوس عقیدہ کہ اللہ کے ولی کو اللہ کے برابر سمجھ رہا ہے، اللہ کے نبی کو کوئی اللہ کے برابر سمجھتا ہے، یہ شرک ہے۔ ساتھیوں، علامہ صاحب کے ذریعے سے ایک نئی بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہوئی کہ عمل میں شرک نہیں ہوتا ہے، عقیدے میں شرک ہوتا ہے، جبکہ قرآن اس کے بالکل مخالف ہے۔ عمل میں بھی شرک ہوتا ہے۔ ریاکاری کرنا یہ کیا ہے؟ نظر و نیاز کرنا کیا ہے؟ غیر اللہ کے لیے دعا کرنا یا غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ کون سا شرک ہے؟ تو لہٰذا علامہ صاحب کی یہ بات تو پہلے غلط کہ عمل میں شرک نہیں ہوتا ہے، صرف عقیدے میں شرک ہوتا ہے، اور وہ بھی شرک کی جو تعریف انہوں نے کی ہے، شرک کا ڈیفینیشن بیان کیا ہے، اس کو سن کر کے آپ دنگ رہ جائیں گے۔ مطلب ایک ایسی تعریف جو مجھے بھی نہیں معلوم تھی اور آج معلوم ہو رہی ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے غوث پاک یہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہیں، تب یہ شرک ہوگا، ورنہ وہ مزار کو جاتا ہے تو شرک نہیں، منڈی نیچے کر کے پیر اوپر کر کے بھی جاتا ہے تو شرک نہیں ہے، درگاہ پہ جا کر کے سجدہ کرتا ہے تو بھی شرک نہیں ہے، جب تک کہ وہ یہ نہ سوچے کہ فلاں پیر یا بزرگ اللہ کے برابر ہے تب تک وہ شرک ہی نہیں ہوگا۔ اس بات کی وضاحت آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کر ہی دیتا ہوں۔ پہلی بات تو آپ یہ جان لیں کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر ہے، ایک شرک اصغر ہے۔ اور اس کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ کفار مکہ کو جو اللہ تعالیٰ نے مشرک کہا نا، ان کو کیوں مشرک کہا جانتے ہو؟ اس وجہ سے کہ وہ دیوی دیوتاؤں کو اپنا رب مانتے تھے یا ان کو اللہ کے برابر مانتے تھے؟ بالکل نہیں، دیوی دیوتاؤں کو وہ اللہ کے برابر مانتے ہی نہیں تھے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 اٹھا کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، اور کوئی مقصد نہیں، یعنی ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو ہیں دیوی دیوتا ان کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے برابر ہیں، نہیں، بلکہ وہ ان کو صرف وسیلہ مان کر کے ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو علامہ صاحب کے مریدین ہیں یا علامہ صاحب سے آپ بتاؤ، کفار مکہ کو اللہ مشرک اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے دیوی دیوتاؤں کو وسیلہ مانتے تھے، کہ وہ انہیں رب نہیں مانتے تھے، تو پھر جو لوگ جا کر کے درگاہوں پہ سر جھکاتے ہیں یا مزاروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں یا غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز کرتے ہیں، کیا وہ شرک عمل کے مرتکب نہیں ہوں گے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شرک کی دو کیٹیگری، ایک شرک اکبر ہے، ایک شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور قرآن کے اندر اس کی وضاحت اللہ نے فرما دی ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو آدمی شرک کرتا ہے تو اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے شرک فی العبادہ، کہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے نا، اس کو ہم غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یا اولیاء کے سامنے یا نبی کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ مخلوقات کی عبادت کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اس طریقے سے ایک ہوتا ہے شرک فی الدعا، کہ اللہ کو چھوڑ کر کے ہم غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، یا علی المدد، یا پیران پیر المدد، یا غوث پاک المدد، یہ جو نعرہ ہم اور آپ لگا رہے ہیں نا، یہ بھی شرک ہوگا۔ کیوں؟ یہ شرک اکبر ہے۔ پکارنا کس کو پکارنا؟ اللہ کو پکارنا ہے نا۔ وہ چیز جو اللہ کے ساتھ خاص تھی ہم نے غیر اللہ کے لیے خاص کر لیا، یا غیر اللہ کو بھی اس میں شامل کر لیا، شرک ہو جائے گا۔ شرک کی تیسری کیٹیگری ہے شرک فی المحبہ، کہ محبت میں شرک، یعنی اللہ تعالیٰ سے جیسی محبت ہونی چاہیے ہے نا، اسی طریقے سے ہم کسی غیر اللہ سے محبت کریں، یہ شرک فی المحبہ ہے۔ کہ بہت سارے لوگ آج درگاہ پر جاتے ہیں، کس وجہ سے جاتے ہیں؟ ان کی محبت میں جاتے ہیں۔ کسی پیر کے سامنے، کسی بزرگ کے سامنے سر جھکاتے ہیں ان کی محبت میں۔ اچھا، وہی خوف بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی آفت آ جائے گی، اس لیے
ہمیں مستقل وہاں جاتے رہنا چاہیے. یعنی جو چیز اللہ کے ساتھ خاص تھی اس میں ہم نے غیر اللہ کو شریک کر لیا اور وہ ہم نے غیر اللہ کے ساتھ خاص کر لیا، ظاہر ہے کہ شرک ہے. چاہے آپ خاص کرو چاہے آپ غیر اللہ کو شامل کرو، جب تک شرک سے آپ کا عمل پاک نہیں ہے، جب تک توحید خالص پر آپ نہیں ہو، تب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. ربوبیت میں شرک ہے، شرک فی الربوبیہ، کہ کائنات کا چلانے والا، کائنات کا انتظام کرنے والا کوئی اور ہے نا اللہ کے سوا. تو اگر یہ عقیدہ آپ رکھتے ہو یا کوئی بھی رکھتا ہے تو یہ ربوبیت میں شرک ہے. بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ بھئی اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اللہ تمام کائنات کا خالق ہے، لیکن اللہ نے اختیار نبیوں کو، ولیوں کو دے رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. کیا اس بات میں سچائی ہے؟ اگر سچائی ہے تو قرآن و حدیث سے دلیل تو پیش کرو. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غوث پاک جس کو چاہتے ہیں زندہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں. یعنی جو چیز اللہ کے ساتھ خاص تھی ہم نے اس میں کسی اور کو شریک کر لیا. اور شرک کی دوسری کیٹیگری ہے میرے بھائی شرک کے اصغر، جیسے ریاکاری کرنا. آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ یہ عمل اللہ کے ساتھ خاص ہے لیکن آپ نماز اس لیے پڑھ رہے ہو فلاں آدمی خوش ہو جائے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو اس شرک کا مرتکب جو ہوتا ہے اس کے بارے میں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، لیکن اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اس عمل سے بھی بچنا چاہیے. شرک اصغر کے دائرے میں بھی جتنی چیزیں آتی ہیں، چاہے وہ ریاکاری ہو، وہ غلط صورت سے کسی کو وسیلہ بنانا ہو، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس پر خوف کا اظہار کیا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ ریا ہے، وہ شرک اصغر ہے، شرک خفی ہے، جو کہ چونٹی کے چال کی طرح ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اندر سرایت بھی کر جاتا ہے اور انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں چل پاتا. تو امید یہ کرتا ہوں کہ علامہ صاحب کی اس ویڈیو سے آپ نے ایک اہم سبق لیا ہوگا اور ایک نئی معلومات آپ کو ہوئی ہوگی جس کی وضاحت میں نے کر دی ہے کہ شرک جو ہے عقیدے میں بھی ہوتا ہے، عمل میں بھی ہوتا ہے نا. اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے برابر فلاں ہے اور آپ بہت ساری عبادتیں کر رہے ہو، آپ کا سارا عمل برباد ہو جائے گا. آپ عمل بھی کر رہے ہو شرکیہ، لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں میرا عقیدہ تو یہ نہیں ہے. آپ عمل تو شرکیہ کر رہے ہو لیکن آپ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں ہماری نیت تو خالص ہے، ہم وہ سمجھ کر کے نہیں کر رہے ہیں اس لیے شرک نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی. آپ شراب زمزم کی نیت سے پیو گے تو زمزم ہو جائے گا کیا؟ آپ آب زمزم کی نیت سے آپ کسی حرام کو حلال کی نیت سے استعمال کرو گے تو حلال ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی. اس لیے دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی، عمل بھی صحیح ہونا چاہیے، نیت بھی درست ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے اور ایسے گمراہ کرنے والے لوگوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے.